دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برصغیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، ترویج و اشاعت اسلام کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت مغیرہ بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے اسلام قبول کرنے والے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے طائف کے امیر و امام مقرر ہوئے تھے، آپ کے بھائی تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اسلام کے نامور سپہ سالاروں اور عسکری قائدین میں آتا ہے۔ آپ عمر بھر اپنے بھائی حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی خدمات سر انجام دیں۔ آپ علم و فضل کے تابندہ ستارہ تھے۔ اسلام کی خاطر مر مٹنا آپ کی فطرت ثانیہ میں تھا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ آپ کے برادر محترم حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمان اور بحرین کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ وہ اسلامی عساکر کی سالاری بھی فرماتے تھے، چنانچہ ان کی عدم موجودگی میں اکثر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم مقام گورنر کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ دیبل پر حملہ کے لیے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر روانہ فرمایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سالار تھے۔ آپ بڑے عاقل، فہیم اور دور اندیش بزرگ تھے۔ آپ کی عسکری اور انتظامی صلاحیتیں قابل تقلید تھیں۔ آپ کی قیادت میں لشکر اسلام نے دیبل پر حملہ کیا، بھرپور فتح حاصل کی۔ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے دیبل کے معرکے میں شہادت پائی، مگر مورخین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ آپ دیبل کے معرکے میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ فتح مند ہو کر مال غنیمت کے ساتھ بحرین واپس لوٹے۔ دیبل اس وقت کے ہندوستان کی ایک بڑی اور اہم بندرگاہ تھی۔ دیبل کا فتح ہونا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے نہ صرف مسلمان تاجروں کے سمندری راستے محفوظ ہو گئے، بلکہ اس فتح نے ہندوستان کے برہمنی راج کے ایوان میں ایسی درار ڈال دی جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ برہمن ازم کی بلند و بالا عمارت کو زمین بوس ہونا پڑا۔ آپ کا دیبل پر حملہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک نئی صبح کی نوید تھا۔ آپ کی ترک و تاز نے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے راہیں کشادہ کر دیں۔ یوں محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے ہند و سندھ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی داغ بیل پڑ گئی۔ ان کے علاوہ آپ نے فارس پر اسلامی عساکر کے حملوں میں بھی شرکت کی۔ آخری عمر اپنے بھائی حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بصرہ میں بسر کی اور وہیں وفات پائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔